بن کے سامنے آیا نبی آسمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا. آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. معزز علماء کرام، باہر سے ہمارے وزٹنگ علماء، خواتین و حضرات، میں آج رحمت اللہ عالمین کانفرنس کے اوپر سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرا جو مدینہ کی ریاست کے اوپر زور دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے نوجوانوں کو بتانا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، یہ میرا ایک زندگی کا تجربہ ہے. میری زندگی باہر مغرب میں، انگلینڈ میں، دنیا میں کرکٹ کھیلتے ہوئے گزری. پاکستان کو، سارا پاکستان کو میں جانتا ہوں. کوئی ایسا علاقہ نہیں جدھر میں نہیں گیا. لوگوں کو جانتا ہوں. اور یہ ایک میری زندگی کا سفر تھا جو شروع میں مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں تھی. ہم بھی والد صاحب جمعے کی نماز پہ پڑھنے پہ لے جایا کرتے تھے زبردستی. ان کی عزت کرتا تھا اس لیے میں چلا جاتا تھا. اور پھر عید کی نماز. لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا. ہم جس طرح زیادہ ہوتے ہیں نا، مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی گھروں سے جو ایک قسم کا کلچر ہوتا ہے، لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا. تو یہ جو میں اس سفر طے کر کے پہنچا ہوں، یہ اپنی زندگی کے تجربے سے میں نے سیکھا ہے. میں جو یہ سچ پہ پہنچا ہوں، یہ ایک بڑا لمبا سفر تھا. اور یہ سفر تو چلتا جائے گا، کیونکہ ایک سمندر ہے. ایمان آپ اس کی کتنے درجوں پہ پہنچتے جائیں، جتنے بھی زندگی میں آپ عبادت کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کو کتنا کم پتہ ہے، کہ کتنا یہ بڑا سفر ہے. لیکن میں اس نتیجے پہ پہلے پہنچ گیا، اور وہ یہ نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں رول ماڈلز ڈھونڈتے ہیں. کرکٹ میں جب میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا تو میرے رول ماڈل تھے. وہ بدلتے جاتے ہیں، لیکن آپ کے ہر وقت کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے کہ میں اس طرح کا بننا چاہتا ہوں. اور میں نے یہ جب میں بڑا ہو رہا تھا اور بڑے سب سے میرے ماں باپ نے اچھے اسکول میں بھیجا، وہاں ہمیں کبھی نہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارا رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بننا چاہیے. وہ ایک دین تھا، وہ ایک اپنی طرف تھا، ہمیں پڑھایا جاتا تھا. لیکن جو رول ماڈل تھے وہ اور تھے. کوئی فلم ایکٹرز تھے، کوئی پاپ سٹارز تھے، کوئی کھلاڑی تھے. ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ جو دنیا میں سب سے عظیم رول ماڈل ہے، اس کے اوپر ہمارے اسکولوں میں ہماری جو تعلیم تھی، اس نے ہمیں اس طرف نہیں لے کے گیا. تو میں جو یہ پہنچا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے پہنچا ہوں. اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا. اور یہ میں نے الیکشن سے پہلے یہ باتیں نہیں کی، تاکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ مجھے کہیں کہ یہ ووٹ لینے کے لیے باتیں کر رہا ہے. میں نے اس لیے میں نے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی، جب الیکشن جیت گیا. کیونکہ دیکھیں، میرا یہ ایمان ہے، اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو. اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے
تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ. کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دنیا میں ثابت ہو گیا ہے. جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے سب عظیم لوگ بن گئے. سارے ان کے صحابہ وہ شروع میں تو عظیم نہیں تھے, ان کو دیکھ دیکھ کے لیڈر بن گئے سب. یہ دنیا کی تاریخ, اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ نہیں پڑھایا جاتا, اور انشاءاللہ یہ ہمارے دور میں ہم اپنے تعلیم کا نظام ٹھیک کریں گے کہ بچے کو پتا ہو, ہر بچے کو پتا ہو کہ انہوں نے کس طرح ایک معاشرے کو تبدیل کیا. اور وہ سارا معاشرہ جن کو عرب تھے ریگستان میں رہنے والے, 2 سپر پاورز, ایک طرف رومن ایمپائر دوسری طرف پرشین ایمپائر, ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. دیکھتے دیکھتے یہ لوگ, اور دیکھتے دیکھتے بھی آج کل کی دنیا میں تو دنیا تیز چلتی ہے, اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا. اب یہ سوچیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 6 سالوں کے اندر دونوں سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئی, وہ ان عربوں کے اوپر جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. تو اس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے, بچوں کو بتانا ہے, اسکولوں میں بتانا ہے. یہ فینومینا کو سٹڈی کریں. یہ ہم اس کو نہیں سٹڈی کرتے, ہم اس کو صرف جمعے کے خطبے میں ہم سن لیتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا اس چیز کا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ کا حصہ ہے. ہمیں پتہ ہے کب پیدا ہوئے, کب ہجرت کی, ہمیں سب پتہ ہے کب جنگ بدر تھی, احد, خندق, یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے. کوئی اور پیغمبر کی زندگی تاریخ کا حصہ اس طرح نہیں ہے. اس لیے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں. اور اس کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ہونی چاہیے, اس کے اوپر باقاعدہ بتانا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے فینومینا کیا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے رہے. 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا. ہم آج موبائل فون آ گیا ہے, بہت بڑا چیلنج آ گیا ہمارے معاشرے پہ. جس طرح کی چیزیں موبائل فون سے آ رہی ہیں, اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ ہم کیا ہیں, مسلمان کیا ہے, صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. مسلمان سمجھیں کہ تاریخ کیا تھی آپ کی, کیا وہ چیزیں تھیں جو ایک زمانے میں ہم اوپر گئے اور پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نیچے آ گئے. یہ علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اسکالر تھے, آج بھی آپ ان کا فلسفہ پڑھیں, ان کی جو ریسرچ پڑھیں, مغربی سویلائزیشن کو بھی وہ سمجھیں, اپنے بھی دین کو, تاریخ کو, اسلام کو. انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج بھی آپ پڑھ لیں, ایسے لگے گا کہ آپ لکھ رہے کوئی, کیونکہ وہ تب سے وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان کیوں نیچے آئے ہیں اور اوپر کیسے جانا ہے انہوں نے. اور علامہ اقبال نے بار بار یہ کہا کہ جب مسلمان گرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں سے دور چلا جاتا ہے, اور جب بھی مسلمان قوم اٹھی ہے ان اصولوں کے اوپر جانا شروع کر دیا. اس لیے میرا یہ مشن ہے کہ پہلے تو ہم تعلیم کے نظام کو ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کو سمجھ تو ہو کہ وہ کیا کیریکٹر تھا جس نے ساری مسلمانوں کو اٹھا کے کدھر سے کدھر لے گئے. کیا وجہ تھی کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں لوگ مسلمان ہو گئے صرف مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھ کے, تاجروں کا کیریکٹر دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے.
وہ کیریکٹر کی کیا صفتیں تھی؟ سب سے بڑی صفت تھی سچائی، صادق تھے۔ سچ میں بڑی پاور ہے، سچے انسان کی عزت ہوتی ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، اربوں پتی جھوٹا ہوگا اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا، غریب آدمی سچ بولنے والا ہوگا اس کی عزت ہوگی۔ سچ انسان کو طاقت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آیا ایک قریش، کہتا جی میری عمر اتنی ہو گئی ہے، میں اب اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا، مجھے ایک چیز بتاؤ کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور اپنی عادتیں بھی رکھوں۔ انہوں نے کہا سچ بولا کرو، سچ کی پاور ہے۔